اللہ اللہ بائے بسم اللہ تدر مانا ذبح عظیم. تو یہ جاننے کے لیے کہ حضرت امام عالی مقام سے کہ وہاں سے رخصت ہوتے وقت جناب سیدہ کے مزار پہ کیا بیتی ہوگی، یہ اردو کی چھوٹی موٹی کتابوں میں، عربی کی چھوٹی موٹی کتابوں میں ہے، اور لوگ اس کو مبالغہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو جو آپ کی طبیعت کی کیفیت تھی یا قبر پر جو حالات تھے اس کو لوگ آج کے حالات میں مبالغہ سمجھتے ہیں. مگر میں آج آپ کو قرآن و سنت کے کانٹے پہ اسے پرکھ کے دیتا ہوں کہ کیا یہ واقعات کی دنیا میں مذہبی طور پر وجود رکھتے نہیں رکھتے. امام نووی کی ریاض الصالحین کتاب الوفا حدیث مرفوع ہے، اور سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدہ عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیار پاک مدینہ میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں گائے گائے حاضر ہوتی تو سرکار موسم کے لحاظ سے ان کی تواضع کرتے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جناب سیدہ عائشہ پوچھنے والی ہیں، اور یہ خود میں نے پڑھائی ہوئی حدیث ہے، کوئی سنی سنائی ہوئی بات نہیں. مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت قریب ہے، اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. اپنی آنکھوں سے جو دیکھ کے پڑھایا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. سرکار سے جناب سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ ان خواتین کے ساتھ بہت احساس کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دور رفاقت، دور ازدواج یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، خدیجہ کا مزار مکہ شریف میں ہے، وہ ہماری حقیقی نانی ہے جناب سیدہ خدیجہ ہے، جن کا خون ہماری سیدوں کی باڈیوں میں ہے وہ جناب خدیجہ ہے. ان کا مزار مکہ شریف جنت المعلیٰ میں ہے. جس وقت اس کی سہیلیاں میرے پاس آتی ہیں تو وہ انتظار کرتی ہے کہ سرکار کیسا سلوک فرمائیں. میں اچھا سلوک کرتا ہوں تو اس کی روح راضی ہو جاتی ہے. واہ کتنا لجپال خون ہے کہ مدتیں بیتی ہیں دنیا سے گئے ہوئے کو. لجپالوں کو اپنی پریتوں کے مر جانے کے بعد بھی پاس ہوتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن کو یہ بات خوش کرتی ہے ان کا مزار کہاں ہے؟ ان کا مزار مکہ شریف میں ہے، اور یہ واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ مدینہ طیبہ میں پیش آ رہا ہے. ان کو کون بتاتا ہے کہ اس وقت تیری سہیلیاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ مجھے یہ تمام اہل علم حضرات اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوال کر کے اپنے دل سے جو آواز نکلے وہ بتاؤ، وہ کون سی طاقت ہے؟ نبی کو تو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہوتی ہے، تو اب وحی کا سلسلہ تو عورت پر نہیں ہوا کرتا. اگر وحی اوحینا الی ام موسیٰ تو وہی بمانے الہام ہے، وہی بمانا وہی نہیں ہے. جو شرعی طور پر وحی کے معنی ہے اس معنی میں وحی کسی عورت پر نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. جب وحی کا سلسلہ بھی نہیں ہے تو مانو کہ جبریل کو بھی ان حالات کا علم نہیں ہوتا جو بندگان خدا کے درمیان چلتے. جب جناب خدیجہ الکبریٰ کا مزار ہے دیار پاک مدینہ میں، دیار پاک مکہ میں، جنت المعلیٰ میں، تو آنے والی سہیلیاں آتی ہیں دیار پاک مدینہ میں سرکار کی بارگاہ میں. تو میں پوچھتا ہوں اتنے دور سے جس خاندان کے خون کو یہ جان لینے کی عادت ہے کہ کوئی ہمارا تعلق والا آیا ہے یا گیا ہے، جب حضرت خدیجہ کا نواسہ چلا ہوگا دیار پاک مدینہ کو چھوڑ کے تو جناب سیدہ ہی نے ممکن ہے کھینچا بیٹے مجھ سے بھی مل کے ہی جاؤ، وگرنہ کربلا کی ڈائریکشن کہاں پڑتی ہے؟ مکے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ معلوم ہوتا ایسا لگتا ہے کہ نانی جان کہتی ہیں بیٹے اماں سے تو مل لیے ہو، فاطمہ کی قبر کے ساتھ تو گلے لگ کے ملے ہو، تو میں تیری نانی لگتی ہوں، مجھ سے بھی ملے بغیر نہ جائیے، یہ تیری آخری ملاقات ہوگی. تو جب مر جانے والوں کو یہ اطلاع ہے کہ کون کہاں گیا ہے، کون کہاں سے آیا ہے، تو میں پوچھتا ہوں جب جناب خدیجہ کی ذات بابرکات کی محبت اتنی گرم جوش ہے اپنی سہیلیوں کے بارے میں، تو جناب سیدہ جنت بقیع شریف میں امام جنت مقام حاضر ہوئے ہوں گے، تو جس کی نانی کو 450 میل کی دوری سے اپنی سہیلیوں کی تواضع کا پاس کرنے کی عادت ہے، اس ماں کو اپنے بیٹے کو قبر سے الوداع کرتے وقت کوئی تکلیف نہ ہوئی ہوگی؟
ابن قیم نے اپنی کتاب الروح کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی زندگی میں کسی اچھی بات کو پسند کرتا تھا، اگر وہ مر جائے تو اس کے مر جانے کے بعد اس کے مزار کے پاس وہ کام کرو یا عام حالات میں وہ کام کرو جس میں زندگی سے وہ راضی ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس کو مر جانے کے بعد بھی انہی کاموں سے دلچسپی رہتی ہے، ان کاموں کے کرنے سے اسے خوشی ہوتی ہے، اور جن کاموں سے وہ زندگی میں ناخوش ہوا کرتا تھا اگر وہ ناجائز ہیں تو وہ زندگی میں کبھی بھی مت کرو، اس لیے کہ قبروں میں ان کو اس کی اطلاع ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ آزردہ ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے مزار کے شہر میں جائے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ والدین کے مزار پر حاضری دے، ملاقات کے لیے جائے۔ کیوں کہ جس طرح زندگی میں ملاقات کرنے کے لیے نہ آئے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اس طرح مر جانے کے بعد بھی اگر ان کی ملاقات کے لیے نہ آئے تو انہیں دکھ ہوتا ہے۔ دکھ کیوں ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے، اگر علم نہ ہوتا ہو تو دکھ نہیں ہوتا۔ تو جب عام مومنوں کو علم ہوتا ہے تو سیدہ کو کیوں علم نہ ہوا ہوگا؟ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي